میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت دی۔ یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اس کو طارق جمیل صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت دی۔ یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تو بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے ماحول کی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا۔ اور لباس سے دونوں کو تشبیہ دی کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عورت کے بغیر
اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا وہ مقام رکھا ہے اور اسلام میں وہ مقام ہے، یعنی عورت اگر ماں ہے تب فرمایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے حکم ہے، اگر ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے اچھی طرح سے پرورش کی اور اس کا اچھی جگہ پر عقد کر دیا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس پر جنت واجب۔ اور لڑکیاں نہیں ہوئیں اور آپ نے بہن کی تعلیم و تربیت کی، اچھی طرح سے اس کا پالن پوشن کیا اور اس کو حصہ دیا اپنی جائیداد میں اور اچھی جیسے عقد کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر بھی جنت واجب۔ تو اس طریقے سے یعنی عورت کا مقام اللہ رب کائنات نے اسلام میں فرمایا ہے۔ ماں اگر ہے تو پیرو چلو جنت ہے، بیٹی ہے جب بیٹی پیدا ہوتی تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، ٹھیک، اور وہ دونوں کو ڈھانپ لیتا اور کہتا ہے کہ جو اس پر خرچ کرے گا اس کا ذمہ دار اللہ پاک رب کائنات ہے۔ اور یوں فرمایا گیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں کے بارے میں فرمائے گا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور وہ تم ان کا لباس ہو، اور بغیر عورت کے گھر جو ہے جہنم یا چڑیا گھر سمجھیے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کی عزت کریں اور اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، اسی میں فلاح اور بہبودی ہے۔ اور جہاں پر جس گھر میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی وہ گھر جو ہے لڑائی جھگڑے کا دشوارہ بن جاتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کریں۔ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔